دین کے مجاہد یوٹیوب چینل سبسکرائب دین کے مجاہد یوٹیوب چینل سبسکرائب۔ عزیزان محترم، اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اس کے رب ہونے کی قسم وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، صحت اور بیماری کا مالک اللہ ہے، ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے، اور اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لے پوری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے، اور اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو مارنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذات عالی سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اول وقت میں اس کے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں موت تک اس کے دربار میں بار بار آنے کی، اول وقت میں آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے گھر کو بار بار آتا ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب تمہیں بلایا جائے، فوراً دوڑ لگاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کوئی بندہ ایسی تجارت کرتا ہے جس کی تجارت کو اللہ کا کلام بھی حلال کہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حلال کہتا ہو، ایسی حلال تجارت، پاکیزہ تجارت کرنے والا بھی اگر جمعہ کی اذان کے بعد اپنی تجارت کو جاری اور ساری رکھے گا، فرمائے کہ اس کی وہ تجارت جسے اللہ کا قرآن بھی حلال کہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حلال کہتا ہو، ایسی پاکیزہ تجارت کرنے والا بھی اگر اذان کے بعد تجارت کو جاری رکھے گا تو اس کی وہ پاکیزہ تجارت حرام میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جن کو جمعہ جیسا عظیم دن، جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو، ان کی نگاہ میں برابر ہے، کوئی جمعہ کی اہمیت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ ایک ایسا دن ہے
جس سے 18,000 مخلوقات اس سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات الہام کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ہے کہ قیامت کا جو دن قائم ہوگا وہ جمعہ کا ہی دن ہوگا۔ بس ہم ہی ایک ایسے مخلوق ہیں، اللہ معاف فرمائے، جانتے ہوئے بھی ہم انجان ہو بیٹھے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہفتے میں سارا ہفتہ ہمیں موقع ملتا ہے دکان کا، تجارت کا، کاروبار کا۔ کاش کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کثرت کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں، تاکہ ہفتہ بھر جو اللہ کی ہم نے نافرمانی کی ہے اس سے معافی مانگ سکیں، تلافی ہو سکے۔ ایک دن اگر طے کر لیں کہ زندگی بھر میں جمعہ ایک ایسا دن طے کر لوں جو سارا دن میری اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں، تلاوت میں گزر جائے، کتنا بڑا زندگی کے لیے، آخرت کے لیے ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے ہمارے دلوں پر جادو کر دیا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، بس زندگی چل رہی ہے، لیکن کب کس وقت ہماری زندگیوں کا سورج غروب ہوگا یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان تو ہوے میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے، کب ہوا کا جھونکا آئے چراغ کو بجھائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا یہ دارالفنا ہے، ایک دن ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا اور اس دنیا کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آخرت یہ بقا ہے، دارالبقا ہے، دارالجزا ہے۔